بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ آج کا یہ ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے فار 146 PM اے لانگ کورس ڈائریکٹ شارٹ سروس کمیشن LCC 16 GDP AMC اینڈ AFNS کی پریپریشن کرنے والے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اور یہ بھی ساتھ میں اناؤنسمنٹ کرتا جاؤں کہ 146 PM اے لانگ کورس انشاءاللہ تعالیٰ اپریل 2020 میں اسٹارٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ LCC کے ٹیسٹ اسٹارٹ ہیں، شروع ہیں، اور یہ لیکچر آپ لوگ سارے سنتے رہیں۔ ڈائریکٹ شارٹ سروس کمیشن آرمی ایجوکیشن کور میں کیپٹن کی پوسٹ کے ٹیسٹ بھی اسٹارٹ ہو چکے ہیں۔ تمام اسٹوڈنٹس جو ٹیسٹ دے رہے ہیں وہ ان لیکچرز کو ضرور سنیے اور آگے شیئر بھی کریں۔ اس کے علاوہ فروری 2020 میں GDP کی سیٹس بھی آ رہی ہیں اور AFNS کے ٹیسٹ بھی سٹارٹ ہونے والے ہیں۔ اس کے علاوہ آرمی کے ساتھ ساتھ پاکستان نیوی میں جو انٹرسٹڈ ہیں کینڈیڈیٹس، تو ان کے لیے یہ بتاتا جاؤں کہ PN کیڈٹ بیچ 2020 بریوو اپریل میں انشاءاللہ سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ تو ابھی سے آپ لوگوں نے پریپریشن کرنی ہے تاکہ آپ جب ٹیسٹ کے لیے جائیں گے تو آپ اچھے مارکس کے ساتھ کامیابی حاصل کر لیں۔ جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، ان سب اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اسٹوڈنٹس، جن بچیوں نے میرا گروپ جوائن کیا ہوا ہے وہ ڈیلی جو لنک ملتا ہے اس گروپ میں وہ ضرور اوپن کیا کریں اور ویڈیو دیکھا کریں۔ اور جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک یہ گروپ جوائن نہیں کیا تو ان کی سہولت کے لیے یہ نمبر میں سامنے دے دیا ہے۔ یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 034459695150۔ اس پہ آپ نے واٹس ایپ کرنا ہے اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کے، اور ایک میسج کرنا ہے مجھے کہ سر ہمیں اپنے گروپ میں ایڈ کر لیں، آپ کا نمبر ہم نے YouTube سے لیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں گروپ میں شامل کر دوں گا۔ اس کے علاوہ انیشل ٹیسٹ کی میری بک ہے وہ آپ منگوا لیں میرے سے، اور نوٹس ISSB کے یہ بھی آپ لوگ منگوا لیں۔ جو اسٹوڈنٹس ISSB کی پریپریشن کر رہے ہیں وہ یہ لیکچر سنتے ہیں، ان لیکچر کے ساتھ ساتھ یہ نوٹ ضرور منگوا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آپ منگوانے کا کیا طریقہ ہے، آپ مجھے واٹس ایپ کریں گے، جو نمبر میں نے آپ کو دیا ہے آپ کو پروسیس بتا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے اصرار پہ، اسپیشلی راولپنڈی اسلام آباد کے اسٹوڈنٹس کے کہنے پہ، راولپنڈی میں میں نے اکیڈمی سٹارٹ کر دی ہے، تو پراپر جو کلاسز ہیں اس کے بارے میں اناؤنسمنٹ آپ کو بتا دیا جائے گا کب کر رہے ہیں، اناؤنسمنٹ کریں گے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کلاس جوائن کرنا چاہتے ہیں جو ڈیلی 2 گھنٹے کی کلاس ہوگی تو آپ مجھے واٹس ایپ کریں، اپنا نام انٹر کروا دیں کہ سر ہم آپ کی اکیڈمی جوائن کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کلاس لینا چاہتے ہیں۔ 1 مہینہ پورا آپ کو میں ٹرین کروں گا، پریپیئر کروں گا۔ 1 مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ نہ صرف انیشل ٹیسٹ بلکہ ISSB کی فل پریپریشن کر لیں گے، اور 1 مہینے کے بعد آپ جب ٹیسٹ کے لیے جائیں گے تو آپ ذہنی طور پہ بہت سیٹسفائیڈ ہوں گے اور آپ کامیابی حاصل کریں گے۔ تو جو ہی موسم ٹھیک ہوتا ہے، بارشیں ختم ہوتی ہیں، ہم نے کلاس سٹارٹ کر دینی ہے، اور ایک کلاس میں 20 سے زیادہ اسٹوڈنٹس میں نہیں بٹھاؤں گا، کیونکہ 20 اسٹوڈنٹس کو صحیح طور پہ آپ تربیت دے سکتے ہیں بر وقت، ایک وقت میں۔ تو جو فرسٹ آئیں گے 20 اسٹوڈنٹس نام لکھوائیں گے انہی کو ایڈ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ تمام جو سیریز چلے گی 146 PM لانگ کورس کی 2020 بریوو کی، آپ نے تمام لیکچر سیریز سننی ہے اور تمام نوٹس آپ لکھتے جائیں، فائدہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آن لائن بھی ہوگا۔ اور اسٹوڈنٹس جو لسبیلا بلوچستان دور دراز کے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ لیکچر ضرور سنیں۔ اگر آپ کے پاس نیٹ اویلیبل نہیں ہے تو آپ میری اکیڈمی بھی جوائن کر سکتے ہیں، یہاں ہاسٹل کا بندوبست بھی ہم نے کیا ہوا ہے آپ کے لیے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اسلامیات کا پورشن بہت ضروری ہوتا ہے، چاہے آپ ایئر فورس کے لیے ٹیسٹ دے رہے ہیں، چاہے آپ آرمی کے لیے اپیئر ہو رہے ہیں یا نیوی کے لیے، تو اسلامک اسٹڈی کے ضرور کویشچنز آتے ہیں۔ آج کا یہ لیکچر ہم
کوشش کریں گے کہ میکسیمم جو کویشچنز ہیں وہ قرآن مجید سے لیے جائیں، قرآن مجید کے بارے میں ہوں، تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ لفظ قرآن کے کیا معنی ہیں؟ پہلا کویشچن، لفظ قرآن کے کیا معنی ہیں؟ اس کا مطلب ہے تلاوت کیا گیا، پڑھا گیا، تلاوت کیا گیا۔ ایک مطلب اس کا یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب کو بھی قرآن کہتے ہیں۔ تو لفظی مطلب کیا ہے؟ تلاوت کیا گیا، پڑھا گیا۔ قرآن مجید میں ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں؟ یہ کویشچن بار بار تقریباً ہر ٹیسٹ میں یہ پوچھا جاتا ہے، اس لیے میں آپ کو بار بار یہ لکھواتا ہوں۔ 114 صورتیں قرآن مجید میں۔ قرآن مجید میں کتنے رکوع ہیں؟ قرآن مجید میں ٹوٹل رکوع ہیں 558۔ سب سے زیادہ لفظ قرآن مجید میں کون سا استعمال ہوا ہے؟ حرف کون سا استعمال ہوئے؟ سب سے زیادہ حرف استعمال ہوئے الف۔ قرآن مجید کتنے برس میں نازل ہوا؟ تقریباً 22 سال 5 ماہ اور 14 دن میں۔ 22 سال 5 ماہ 14 دن۔ قرآن کی سورت کے معنی کیا ہیں؟ سورت کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں کلام کو ایک خاص حد تک مکمل کر لینے کو سورہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں کلام کو ایک خاص حد تک مکمل کر لینے کو سورہ کہا جاتا ہے یا سورت کہا جاتا ہے۔ بر صغیر میں سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ کس زبان میں کیا گیا تھا؟ جواب ہے سندھی زبان میں۔ اور یہ جو کویشچنز ہیں جو میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، سلیکٹڈ کویشچنز ہیں، یہ وہ کویشچنز ہیں جو بار بار ٹیسٹوں میں آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو انٹرویو میں بھی بہت زیادہ معاون ثابت ہوں گے۔ قرآن کی اس سورت کا نام بتائیے جو پوری کی پوری دعا ہے۔ وہ سورت ہے سورہ فاتحہ۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہے؟ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس پیغمبر کا نام قرآن میں سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ قرآن مجید کی کس سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی؟ سورہ توبہ۔ وہ کون سی سورت ہے جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ ہے؟ سورۃ النمل۔ سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سورہ فاتحہ مکی ہے یا مدنی؟ مکی۔ قرآن مجید کی کس سورت کو زینت القرآن کہا جاتا ہے؟ سورۃ الرحمن۔ قرآن مجید میں کن شہروں اور ملکوں کے نام آئے ہیں؟ یثرب، مدائن، مکہ، مصر اور روم۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قرآنی سورت کے ذریعے تبلیغ دین کا آغاز کیا تھا؟ سورۃ المدثر۔ قرآن کی عملی تشریح کو کیا کہتے ہیں؟ تفسیر کہتے ہیں۔ نزول قرآن کی پہلی اور آخری صورتیں کون سی ہیں؟ جب قرآن مجید نازل ہوا تو پہلی صورت کون سی نازل ہوئی؟ پہلی صورت جو نازل ہوئی اس کا نام ہے سورہ علق۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، یہ پہلی صورت ہے سورہ نزول کے لحاظ سے، اور آخری صورت ہے سورہ مائدہ، سورۃ المائدہ۔
بتائیے سپارہ کس زبان کا لفظ ہے؟ سپارہ لفظ ہے فارسی زبان کا۔ قرآن کی کس سورت کا نام حروف تہجی کے لحاظ سے طویل ہے؟ سب سے طویل نام ہے جس سورت کا، اس سورت کا نام ہے سورت بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل۔ قرآن مجید میں آخری سجدہ کس سورت میں آیا ہے؟ آخری سورت جس میں آیا ہے یہ آخری سجدہ جس سورت میں ہے اس سورت کا نام ہے سورہ علق، سورۃ العلق، جو کہ نزول کے لحاظ سے پہلی سورت ہے۔ اس سورت میں آخری سجدہ آیا ہے قرآن مجید کا، اور ٹوٹل سجدے کتنے ہیں؟ 14 سجدے ہیں۔ قرآن مجید کی کون سی سورت کسی شہر کے نام سے ہے؟ سورہ روم، سورۃ الروم۔ قرآن مجید میں مدینہ منورہ کو کیا کہا گیا ہے؟ یثرب، مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب ہے۔ ہجرت کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سورت کی تلاوت کی تھی؟ سورہ یاسین، سورہ یاسین کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت تلاوت کی تھی۔ اسٹوڈنٹس، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، یہ لیکچر اچھے لگے ہیں میرے، تو ان کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ تھینک یو۔ آخر میں یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان۔ یا الہی ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا الہی ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، یا الہی کشمیری مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا الہی تمام مسلمان جہاں جہاں آباد دنیا کے جس گوشے میں تمام مسلمانوں کو حفظ و امان میں رکھ، یا الہی بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، یا الہی تمام اسٹوڈنٹس جو لیکچر سنتے ہیں ان کو اعلیٰ درجے کی کامیابی عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دوستوں اور خاص طور پر سر عمران السلام علیکم۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا ہمارا عنوان ہے کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنے میں کیا کردار انجام دے رہا ہے۔ تو دوستوں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اسلامی ملک ہے، اور اس میں رہنے والے زیادہ تر تک لوگ مسلمان ہیں، تقریباً 97% مسلمان ہیں۔ اور بینگ اے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا حق بنتا ہے کہ جہاں پر بھی فساد، لڑائی جھگڑا دیکھا جائے اس کو حل کرنے کی، اس کو صلح کرنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ ان جنگ کو بھڑکایا جائے۔ تو الحمدللہ ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے وزرائے نے بھی ایسا ہی کام کیا۔ جیسے کہ آج کل آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے، ایک دوسرے پر اٹیک کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح پاکستان کے وزراء اعظم نے دونوں ممالک کے سفیروں اور بڑے بڑے عہدیداروں کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے کر کے دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ لڑائی جھگڑے سے خطے کا امن تباہ ہوگا اور انسانیت کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا، معاشیت کو نقصان پہنچے گا، اور جنگ میں جیت کسی کی نہیں ہوتی، ظاہری طور پر جو جیت جاتا ہے وہ بھی ہار جاتا ہے۔ تو یہ زیادہ تر ہو سکے تو ایک دوسرے میں کے ساتھ مذاکرات کے ساتھ بات کو ختم کی جائے۔ تو اسی سسٹم کو دیکھتے ہوئے اگر پاکستان کے پاس آپشن تھے، پاکستان چاہتا تو ایران کا ساتھ دے سکتا تھا، کیونکہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور دوسرا مسلمان ملک ہے، اور تیسری نمبر پر ایران کے ساتھ ہمارے کاروباری
اور تعلقات بھی بہت زیادہ ہے، لیکن پاکستان نے ایسا نہیں کیا. پاکستان نے جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیا. اور دوسری طرف امریکہ ہے جو کہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے. پاکستان چاہتا تو اس کا بھی ساتھ دے سکتا تھا، کیونکہ آج کل پاکستان کی معاشی حالت بہت کمزور ہے. اپنے معاشی اکنامک سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے یا کاروبار سسٹم کو مزید وسیع کرنے کے لیے امریکہ کا بھی ساتھ دے سکتا تھا، لیکن پاکستان نے اس طرح نہیں کیا. کیونکہ بینگ اے مسلم پاکستانی وزراء اعظم اور بڑے بڑے عہدیداروں نے سوچا کہ جنگ سے کسی چیز کا بھی حل نہیں ہو سکتا، جنگ سے صرف بد امنی پھیل سکتی ہے اور حل کسی چیز کا بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو اسی لیے امریکہ نے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جنگ کے یعنی حملے کے، ایران پر حملے کے فوراً بعد پاکستان میں جو سالوں سے پاکستان فوجی تربیتی معاہدہ بند پڑا ہوا تھا، امریکہ نے دوسرے دن وہ کھول دیا اور ٹیلی فونک رابطے کیے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف سے، وزیر خارجہ سے. امریکہ جان رہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ یہ جنگ زیادہ بڑی تو مجھے پاکستان کا سہارا لینا پڑے گا، لیکن الحمدللہ پاکستان کے وزیر اعظم، وزیر خارجہ نے دو ٹوک جواب دے دیا کہ پاکستان جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دے گا. زیادہ سے زیادہ پاکستان سے اگر ہو سکا تو اس کشیدگی کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ خطے میں امن لا سکے. تو اسی بات کو، اسی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے، دونوں میں صلح کرنے کے لیے پاکستانی وزیر خارجہ نے امریکن وزیر خارجہ اور ایرانین وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے کیے اور ان دونوں کو آپس میں مذاکرات پر یعنی راضی کرنے کی کوشش کی. اور دوسری طرف پاکستان کے وزیر اعظم نے چیف آف آرمی اسٹاف اور وزیر خارجہ کو ایران، امریکہ اور سعودی عرب دورے کے لیے بھیجنے کے لیے کہا، دورے پر جانے کے لیے کہا کہ جا کر وہاں ان کو سمجھیں اور مذاکرات کے لیے راضی کریں تاکہ جنگ یہ جو شروع ہوئی ہے زیادہ دیر تک چل نہ سکے، کیونکہ جنگ سے حل نہیں ہو سکتا جیسے میں نے آپ کو کہہ دیا. تو پاکستان ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہے، جنگ میں ہم لوگوں نے یعنی پاکستان کنٹری نے ساتھ دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غلطی سب کر سکتے ہیں، لیکن بہترین شخص وہ ہے جو غلطی پر اپنی پر پچھتائے اور آئندہ غلطی نہ کرنے کی کوشش کرے. تو پاکستان نے الحمدللہ اسی طرح کیا ہے. اس بار ایران اور امریکہ کی کشیدگی کو زیادہ سے زیادہ ختم کرنے کی کوشش کی ہے. تو الحمدللہ تقریباً یہ کشیدگی ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے اور بات مذاکرات پر آ رہی ہے. تو مذاکرات پر ہی بات اگر ختم ہو جائے تو تمام انسانیت کے لیے بہتر ہوگا، خطے کے لیے بہتر ہوگا اور بدامنی ختم ہو جائے گی اسی طرح. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے میرے اس ٹاپک کے مطابق میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. ان پوائنٹس کے ساتھ میں اپنا ٹاپک ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ.